वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट है आज का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिविटी हर वक्त सराउंड किए रहती है। उनको लगता है कि वो कितनी भी मेहनत करें काम आगे नहीं बढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माशाल्लाह ओवर अचीवर्स का नाम देता है, जो एक वक्त में 15-15 काम कर रहे होते हैं, माशाल्लाह सब कुछ निभा भी लेते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली पूछें तो वो कहेंगे अभी तो मैं बहुत कुछ और कर सकता था। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये इंसान की लालच है, उसकी हवस है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो फेम चाहता है? डॉक्टर मुई से जानते हैं कि व्हाट विल बी हिज एडवाइस टू सच पीपल। पहले वाला जो ना, जिसमें लोग नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, उनकी साइकी होती है, उसे हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। उनका एक मेटा प्रोग्राम होता है, उसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक ये समझते हैं या बिलीव करते हैं कि अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होगा। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, वो कहते हैं जब मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव सोचता हूं तो पॉजिटिव होता है। यानी मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को लोएस्ट रखूं, तो इसका मतलब इसको कहते हैं ना कि थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। ठीक है, एक ये होता है। एक वो लोग होते हैं जो नेगेटिव थिंकर्स इसलिए होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड अप एंड एक्ट। दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। हकीकत को फेस नहीं करना चाहते। तो जैसे ऑस्ट्रिच अपना मुंह सैंड में डाल देता है, इसी तरह दिस इज हाउ दे स्पेंड द लाइफ। सल्क करते रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, and they believe that they are right, everybody else around them is wrong। यानी मैं तो बेचारा मासूम, सबने मेरे खिलाफ साजिश की भी है और मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हुई बदकिस्मत। तो वो जो उनका टेम्परामेंट है, उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, that sort of helps them to survive in that kind of a state, depressive state। ठीक है ना, और जिंदगी उनकी गुजरती है, बट डेफिनेटली वो अचीवर्स नहीं होते। अब दूसरी जो बात आपने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीपल हु वर्क अ लॉट, दे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, and they never stop। वर्कोहॉलिक्स होंगे, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग। ब्रेन में एक सेंटर होता है, जो मैं एग्जांपल उसको दूंगा एपेटाइट या खाने के हवाले से। जब आप खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है आपके स्टमक से कि जी पेट भर गया, एंड योर ब्रेन देन ऑर्डर्स यू टू स्टॉप एंड यू स्टॉप फ्रॉम ईटिंग, राइट। इसी तरह रिलीजियसली तो हम बात करेंगे कल्ब की, मगर आपके पास एक माइंड नाम की चीज होती है, वहां पे एक सिग्नल नहीं जाता कि एनफ इज एनफ, बहुत कर लिया। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो उन्होंने अचीव किया होता है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, एंड दे जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेंटमेंट होता है। इट्स नॉट दैट पीपल शुड स्टॉप वर्किंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वॉट एवर यू अचीव्ड, एंजॉय एंड गो फॉर relish it and then strive for better and better। आगे स्ट्राइव करें। यानी हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, कुछ इसमें भी फिर हम वापस उसी बात पे जाएंगे, कसूर माशरे का है। आपको मिसाल दूंगी 2 डॉक्टर्स की। एक डॉक्टर है जो 5 जगह क्लिनिक्स कर रहा है, उसके दिन भी डिवाइडेड हैं कि आज वो यहाँ बैठेंगे डॉक्टर साहब, फिर वहाँ बैठेंगे। उनकी बनस्बत दूसरे स्पेशलिस्ट हैं जो एक ही जगह क्लिनिक कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जो आमदनी है उसमें फ़र्क आएगा, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसने ज़्यादा घर पैसे लेके जाने हैं। सो योर वाइफ और योर चिल्ड्रन, एवरीबडी विल क्रिप कि यार वो भी तो स्पेशलिस्ट है, उनका घर देखो कितना ज़बरदस्त है। आपकी फैमिली इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एटीट्यूड जिंदगी में डिसाइड करते हैं, जो बिहेवियर जिंदगी में डिसाइड करते हैं, आपकी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना होता है। अगर आपकी इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करती उस बिहेवियर को, तो यू हैव प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, घर में बच्चे कहते हैं ठीक है जी एवरीथिंग इज फाइन, हमें जिंदगी की तमाम चीजें मिल रही है, आपको क्या जरूरत है 10 जगह जाने की। आई नो ऑफ अ पाकिस्तानी वाज एन अमेरिकन डॉक्टर जिसका अपना प्राइवेट जेट है, प्लेन, राइट, एंड एवरी मॉर्निंग ही फ्लाइज दैट प्लेन 4 मुख्तलिफ सिटीज में जाके वो क्लिनिक से उसकी। अब इमेजिन वो प्लेन की कॉस्ट, उसकी रनिंग कॉस्ट और जो कुछ भी होगा उसका, वो भी ज़ाहिर है उसमें शामिल होता है। तो हो सकता था कि वो शायद एक ही क्लिनिक पे बैठता, वो एक्सपेंस अलग होते ना होते उसके पास, तो ही मे बी सेविंग द सेम अमाउंट, वी डोंट नो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू बी एबल टू एंजॉय व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट एंड देन कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर टुमारो। ये चीज नहीं होती। अब ये अगर आप इसमें आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो कहते हैं ये वन ऑफ द डिजीज ऑफ द कल्ब, दिल की एक बीमारियों में से एक बीमारी है, और ये बहुत बुरी बीमारी है क्योंकि कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं होता। यू नेवर स्टॉप एट समथिंग। और फिर उसके साथ साथ आपकी सेहत जाती है, आपकी रिलेशनशिप्स जाती हैं। मीडिया में बड़ा कॉमन है
ہائی آپ کے پروفائل پاس وقت کارپوریٹ ہی نہیں ہے. یعنی ابھی میں بھی اگر اپنی لائف کو دیکھوں ڈاکٹر صاحب, دے ول بی ٹائمز کہ پرائیورٹیز آپ کی شفٹ ہو جاتی ہیں نا. اب مجھے اگر 2 گھنٹے مل رہے ہیں which I may have imagined کہ I will go home, I will relax with a cup of tea, ایک دم سے کوئی کام آتا ہے and your priorities shift کہ یار ریلیکس بعد میں کر لیں گے, I think this is more important, یہ میٹنگ کر لی جائے. اب جیسے ایون ہائی پروفائل کارپوریٹ ایگزیکٹوز جو ہیں ان کی اپنی پرسنل لائف آپ دیکھیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جی company BMW دیے and they stay in a 5-star hotel and they travel business class or first class. But if you look into, because I have coached presidents of banks, right? And when I have ان کی لائف جب آبزرو کی ہے تو مطلب اٹس ناٹ ورتھ اٹ فرینکلی اسپیکنگ. کہ آپ گھر جاتے ہیں, آپ کی ریلیشن شپ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب وائی از دیٹ کہ جب آپ یہ سب کھو چکے ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ایک ینگ پروفیشنل ابھی کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرے, اس کا تو خواب ہوگا کہ میں ٹاپ CEO بن جاؤں کسی دن, اور وہ اس لگن میں اس نے بہت ساری برتھ ڈیز بھی مس کی ہوں گی, ٹائم الون اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مس کیا ہوگا, اپنی صحت پہ بھی ہو سکتا ہے اس نے برڈن لیا ہو. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ سوچیں کہ یار مجھے شاید ریورس گیئر لگانا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کئی لوگ اس سے بھی پھر اس لیے اجتناب کرتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ شاید یہ ناشکری ہے, میں نے بہت کچھ دیا ہے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے, اب میں اس کو کیسے نہیں پسند کر سکتا؟ اصل میں جب تک کوئی شخص ہمیں بیٹھ کے اپنی دل کی بات نہ بتائے ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم تو آبزرویشن کی بیسس پہ بات کر سکتے ہیں نا, جنرلائزیشن ہے یہ ساری. وی ڈونٹ نو کہ کچھ لوگوں کو ریگریٹ ہوتا ہے, یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب اتنا کچھ مجھے ملا ہے لیٹ می انجوائے اٹ, یا شکر خدا کا. بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ انسان اسٹرائیو کرتا رہے بیٹر اینڈ بیٹر, کہ آج کل آنے والا کل آج سے بہتر. یہ اسٹرائیو تو کرتا رہے, مگر جو پریزنٹ ہے اس پریزنٹ میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو انجوائے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ شام کو دیکھیں, کام کبھی ختم نہیں ہوتا, مگر ڈو یو انجوائے, ڈو یو گیو سم ٹائم ٹو یور سیلف. فار ایگزامپل اگر میرے پاس 2 گھنٹے فارغ ہو ملے, میں آئی وڈ لائک ٹو گو اینڈ واچ اے مووی. فار ایگزامپل میں سینی پلیکس جا کے مووی دیکھ لوں, ٹھیک ہے. میں چاہوں تو اپنے کام کو بہت بڑھا سکتا ہوں, نہیں بڑھاتا. وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے اپنے لیے وقت نہ مل سکا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, بیکاز اف آئی لک ایٹ آل دا بگ بزنسز اراؤنڈ دا ورلڈ, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوا کہ پیپسی نے 100 سال پہلے امریکہ سے شروع کیا اور آج وہ دنیا کے 192 کنٹریز میں سیل ہو رہی ہے, اور وہ لوگ کیسے سوتے ہوں گے. سم ٹائمز آئی سٹ ڈاؤن اینڈ ونڈر کہ میرا تو جی ایک چھوٹا موٹا سا کام ہے جس میں میرے پاس 4 یا 5 امپلائیز ہیں اور اس میں مجھے نیند نہیں آتی, تو یہ 192 ممالک میں کام چل رہا ہے اینڈ یو آر ہیپی اینڈ یو نو ہاؤ اٹ از گوئنگ. آن دی ادر ہینڈ ہمارے جو لوکل بیچارے سیٹ ہیں انہوں نے بہت اچھی پروڈکٹس مارکیٹ میں سیل آؤٹ کی ہوئی ہیں, لیکن پاکستان میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک کمفرٹ سائز ہے. جیسے آئی واز ٹاکنگ ٹو جاوید صاحب, اور ان کو ہم کبھی پروگرام میں بھی بلائیں گے, جو اسٹوڈنٹ بریانی کے ماسٹر مائنڈ ہیں. سر رائٹ ناؤ ہی سیز کہ ہی از دی اونلی مین ان دا ورلڈ ہو نوز دا ریسیپی. ان کے ساتھ ان کے بھائی, ان کے بیٹے سب کام کرتے ہیں, انہوں نے کسی کو ریسیپی نہیں بتائی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک کمفرٹ زون ہے, کہتے ہیں ہم نے فرینچائز دے دی, اس سے ہمیں نقصان بھی ہوا, لیکن ہمیں پتا تھا اس کے بیونڈ ہم کام نہیں کر سکتے. تو کیا ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ کرنے کی, دوسروں کو ٹرسٹ کرنے کی, کام کو ایکسپینڈ کرنے کی اور جستجو کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل ہے. اصل میں دیکھ ساری چیز یہ کہ آپ کا ویژن کس حد تک جاتا ہے, فار فلیش کتنا ہے آپ کا ویژن, یہ گھر میں تربیت دی جاتی ہے. رائٹ. اب فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ بس ٹھیک ہے بہت ہے کافی ہے, شانتی کے ساتھ رہو, تو پھر آپ آگے نہیں جائیں گے. شام کے کھانے پہ گھر آ جاؤ. اب ویسٹ کے اندر برسوں سے معاشرہ ایسا ہے کہ ایوری مین اینڈ ایوری وومن از ٹو ہم سیلف اور ہر سیلف. ہر آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. 16 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اسے سروائیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں, بچے بڑے ہو گئے. ان میں سے کئی فیملیز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں, ہوم لیس ہوتے ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہاں کے معاشرے میں سروائیول از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اینڈ سروائیول ٹو اے ڈگری ویئر یو ہیو اے کمفرٹیبل لائف, اینڈ اف یو ڈائی, before you die you must have enough money for the burial. فیونرل بھی آپ پہلے پلان کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے $5,000-4,000 رکھنے ہیں, یہاں فکر نہیں آپ کو, اور اس کے علاوہ جو بچ جائیں وہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے کسی فاؤنڈیشن کو دینا ہے یا اپنے بلی کے نام چھوڑ کے جانا ہے. وہاں اور یہاں کی چونکہ سائیکی ڈفرینٹ ہے, پیراڈائمز ڈفرینٹ ہے, تو وہاں لوگ ٹرسٹ آسانی سے کرتے ہیں.
ابھی فار ایگزامپل آپ کمیونیکیشن سکلز میں جب آپ پڑھاتے ہیں ویسٹ کے اندر، تو ویسٹ میں لوگ آئی کانٹیکٹ بات کرنے والے سے زیادہ دیر تک مینٹین رکھتے ہیں. ناؤ اے لانگر آئی کانٹیکٹ ود دی ادر پرسن اشورز دی ادر پرسن دیٹ ہی اور شی کین ٹرسٹ یو. ایسٹ میں اگر آپ بہت زیادہ آئی کانٹیکٹ رکھیں گے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں. انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اب ظاہر ہے وہ ساری ایوری تھنگ از ڈفرینٹ، پورا معاشرہ ڈفرینٹ ہے. ہمیں صرف کرنا یہ چاہیے، ہمارے اسٹیٹوں کے جیسے اسٹوڈنٹ بریانی والے، وائی ڈزنٹ ہی گو آؤٹ سائڈ پاکستان، انٹرنیشنل جائے. اگر کوک اور پیپسی جا سکتا ہے امریکہ سے نکل کر، تو ہماری بریانی دنیا میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اٹ کین گو رائٹ. اس کے لیے وہ ویژن چاہیے. اچھا اب ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انسیکیورٹی کا. کوئی لے لے گا، کوئی فارمولا چرا لے گا، ٹرسٹ نہیں. وہ کہتے ہیں نا، ہمارے مثال جیسے دی جاتی ہے کنویں کے مینڈک، یو وڈ لائک ٹو اسٹے ان دا نون انوائرمنٹ، کہ یہ یہاں پہ مجھے پتا ہے اس میں آنا پینا ٹھیک ہے، ہمارے اتنی چوری بھی ہو جائے گی، اتنا ہو سکتا ہے دیگے ضائع بھی ہو جائیں، اتنا پھینکنا بھی پڑے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہم آپ کے لیے یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، اف یو ہیو جسٹ اسٹارٹڈ یور کریئر، یا آپ مڈ کریئر ہیں، یا آپ کسی بھی اس وقت سچویشن میں ہیں، آئی تھنک اٹ ول بی اے ہیلپ فل ڈسکشن. واپس آئیے، اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے کہ واٹ آر دا ٹپس. اگر ٹھیک ہے جی یہ کنٹینٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ہر وقت ایک بے چینی رہتی ہے کہ میں نے اور کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے، اور منزلیں پانی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ ٹو لرن دیٹ کم بیک ٹو اس رائٹ آفٹر دس بریک.